السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 25۔ مسجد میں اعلان ہو رہا تھا۔ خواتین و حضرات، ایک ضروری اعلان سنیں۔ عبدالطواب گھر میں داخل ہوا تو بیٹھک سے اسے ہاجرہ کی آواز سنائی دی۔ وہ بیٹھک میں چلا آیا۔ وہاں کشمیری خاندان کے تمام افراد موجود تھے۔ صلاح الدین بھٹی کی زوجہ اسام صلاح الدین اور رجب صلاح الدین کی والد فریدہ خانم انتقال کر گئی ہیں۔ ہاجرہ کا بے اختیار منہ پر ہاتھ گیا۔ اللہ بخت روا افسوس سے سر جھکاتے ہوئے کہنے لگے انا للہ وہ زیر لبایت پڑھ رہے تھے۔ سلیمان جھٹ سے انہیں بتانے لگا کل اسام بھائی کے آنے کے بعد جنازہ ہے۔ ہاجرہ نے فی الفور اسے دیکھا۔ نیلوفر بولی اللہ مغفرت کرے۔ بخت روا کسی خیال سے کہنے لگے صلاح الدین کو تو پولیس لے گئی ہے۔ ہاجرہ خود کو کمپوز کرنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بے تحاشا خیالات تھے۔ میں کل صبح ہی کچھ کرتی ہوں اور ان پولیس والوں کا بھی علاج کرتی ہوں۔ آپ ان کو لا قانون بتا دو، ان کے خلاف کمپلین کروا دو، لیکن یہ پولیس والے نہیں سدھر سکتے، قطعاً نہیں سدھر سکتے، چاہے کتنے ہی کیس بند ہو جائے۔ لیکن جب نیا ایس ایچ او آئے گا، پرانی فائلیں تو ایسے کھلوائے گا جیسے اس ملک کی ساری ذمہ داریاں تو اسی کے سر پر ہے۔ میں تو اس ملک کے پولیس سے بیزار ہوں۔ پھر یہ کہتے ہیں وکلا زبان درازی کرتے ہیں، انہیں اپنی 5 انچ کی نکلی ہوئی توند نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی کام کروانا ہو اس میں مسئلہ کریں گے۔ تفتیش انہیں کرنی نہیں آتی، قانون انہوں نے پڑھا نہیں ہے اور ہم وکلا ہو گئے ہیں۔ 2 نمبر ایف آئی آر کٹوانی ہو تو وہ گواہ لائیں، یہ انہوں نے خود سے ہی قانون بنا لیا ہے۔ میں نے لندن میں 1 لائن بیسڈ ایف آئی آر بھی دیکھی ہے، پر یہاں کی پولیس کو کوتوالی سے لے کر منصفی اپنے ذمہ کرنی ہے۔ باہر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ عبدالطواب تیزی سے باہر نکلا، بڑے بڑے ڈگ بھر کر ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو عبدالطواب، بٹ اس پار سے کوئی آدمی بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا جی بول رہا ہوں، اسے بتایا جا رہا تھا آپ کی چچا زاد بہن کی ایک خبر دینی ہے۔ اچھا، وہ بغور سننے لگا۔ اندر بیٹھک میں اسلم اور اسلام بٹ خاموش بیٹھے تھے۔ اسلم ہاجرہ کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تو کدھر گیا ہے تمہارا شوہر؟ وہ اسے بتانے لگی سرکار کا ایک ڈیرا ہے، وہی ہے۔ اس نے اسے مزید کریدنا چاہا۔ اچھا کدھر ہے وہ؟ کون سا ڈیرا ہے؟ ایمن آباد۔ اچھا۔ اس نے اسلام کو ایک نظر دیکھا۔ ہاجرہ نے اسے تفصیل سے بتایا کسی کھجوری والے کی دکان کے پاس۔ تم کیوں آئی ہو؟ عبدالطواب کی آواز پر اس نے اسے دیکھا۔ نیلوفر نے منہ کا زاویہ بگاڑا اور اسے بتانے لگی شوہر فرار ہو گیا ہے اس کا۔ پولیس پھڑن آئی سی کہا تھا نا، بیاہ کروا کہا تھا نا۔ بخت روا اٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگے چلو ہاجرہ تھوڑا آرام کر لو۔ اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ جی داجی۔ وہ اٹھی اور بیٹھک سے باہر جانے لگی۔ اس کے پیچھے سلیمان بھی باہر آنے لگا۔ بخت روا لاٹھی کے سہارے باہر نکلنے لگے۔ عبدالطواب نے ایک نظر بغور باپ کو دیکھا اور پھر پلٹ گیا۔ اسلام نے سب کو جاتے ہوئے دیکھا تو اسلم سے کہا بھجواتا ہوں بندے۔ عبدالطواب سیڑھیاں چڑھ کر بہن کے پیچھے آیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ تم نے ان کو بھائی کا پتہ دے دیا؟ وہ رکی۔ سلیمان نے اپنے کان ان کی گفتگو پر دھر لیے تھے۔ وہ اس سے کہنے لگی جو کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں۔ وہ زینے چڑھتے ہوئے اوپر جانے لگی اور عبدالطواب نے غصے سے مٹھیاں بھیج لیں۔ مروائے گی یہ؟ برف باری کے بعد زمین پر گری ہوئی برف تیزی سے پگھل رہی تھی۔ بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کر رہے تھے۔ رجب نے میز پر پڑا ہوا کاغذ اٹھایا۔ تحلیل اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کاغذ مروڑ کر اس کا کچھ بنانے لگا۔ تحلیل نے چک چک کی آواز پر اسے دیکھا اور اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے اسے بتایا پھول بنا رہا ہوں۔ تنزیہ بولی کچھ زیادہ ہی فارغ نہیں ہو گئے؟ وہ کہنے لگا میری بہن کو کاغذ کے پھول بہت پسند ہے۔ اچھا۔ اس نے دلچسپی سے اسے پھول بناتے ہوئے دیکھا اور اس سے پوچھا ایسا کیوں؟ وہ کہتی ہے کاغذ کے پھول کبھی پرانے نہیں ہوتے اور ہم انہیں ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ سکتے ہیں۔ میری بھتیجی اور بھانجی کو بھی کاغذ کے پھول بہت پسند ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ اور میرا بھائی جب وہ چھوٹا تھا تو مجھ سے جہاز بنواتا تھا، کبھی سمندری تو کبھی ہوائی کہتا تھا یا فوج میں جائے گا یا سول پائلٹ بنے گا۔ ملکہ طلال اور یشما کاپیوں سے بچے ہوئے کاغذ پھاڑ پھاڑ کر مجھے لا کر دیتے تھے اور اماں بہت ناراض ہوتی تھی۔
اینا آتی تو یشما کی کتابیں خراب کرتی تھی۔ اماں صحن میں بیٹھ کر سب پر نظر رکھتی تھی۔ میری اماں تھوڑی سخت خاتون ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ میرے ابا نرم مزاج کے حامل ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا، لیکن وہ ہمیشہ مجھے لتاڑا کرتے تھے۔ ایک کو مجھ سے پیار ہے، ایک کو مجھ سے بہت پیار ہے، دوسرے کو بہت امیدیں۔ آہ کیسی ہوگی میری اماں۔ اس نے کاغذ سے کھیلتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ یہاں سے دور، کافی دور، اس کے گھر میں چارپائی پہ ان کی میت پڑی تھی۔ کیسے ہوں گے میرے ابا؟ یہاں سے کافی دور تھانے کے جیل میں ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسا ہوگا میرا چھوٹا بھائی؟ دور بس میں وہ نوجوان ہچکولے کھاتے ہوئے ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ میری بھانجی، میری بھتیجی یشما کی گود میں اینا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی نانی اور دادی کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ کیسی ہوگی میری بہن؟ اسے محلے کی عورتیں سنبھال رہی تھیں۔ ملکہ اپنے بچے کا خیال کر لو، پتہ نہیں اس کا شوہر اس کے ساتھ ٹھیک برتاؤ کرتا بھی ہوگا کہ نہیں۔ تحلیل اس سے پوچھنے لگی، باجی تو امید سے ہے نا؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہ کس نے بولا؟ کوہ نور نے۔ رجب نے اپنا بھوا کڑاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے بتایا یہ تمہیں؟ تحلیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہتی ہے دوستی کا اصول ہے، دوست ایک دوسرے کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ یہ سن کر رجب نے اس سے پوچھا، اور اس لیے تم بھی اسے سب کچھ بتاتی ہوگی؟ تحلیل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، اس نے افسوس کیا۔ تحلیل کا خفیہ سے منہ پھولا۔ تم ضرورت سے زیادہ کچھ ہی سیدھی ہو۔ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سیدھی ہو۔ سیدھی نہیں، بلکہ میری اماں تم جیسی لڑکیوں کو ڈھیلا خمیر آٹا کہتی ہے۔ اس کا حیرت کے مارے دھیرے سے منہ کھلا۔ ہاں؟ رجب بڑی سنجیدگی سے اسے کہنے لگا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، کوہ نور نے ہی شاز بھائی کے لیے جاسوسی کی ہے۔ دشمن سے مت ڈرو، بلکہ مخفی دشمن سے ڈرو۔ دشمن سے بدتر وہ دوست ہے جو تمہیں اپنی باتوں سے ڈنگ مار کر مایوس کرتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست ساتھ دیتے ہیں، پر یہ بات قابل غور ہے کہ کیسے دوست؟ وہ جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں یا مزید مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ سب کوہ نور نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تم خاموش رہو۔ اس نے اسے سختی سے انگلی دکھائی۔ میں اپنی دوست کے خلاف ایک بات نہیں سنوں گی، ٹھیک ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کاغذ سے کھیلتے کھیلتے اس نے اس کا ایک خوبصورت سا ٹولپ پھول بنا دیا تھا۔ اس نے وہ پھول اس کی جانب بڑھایا۔ گل لالہ کا پھول فرہاد اور شیری کی محبت کی داستان سناتا ہے۔ اسے کامل محبت کی نشانی کہتے ہیں۔ اور دیکھو، یہ کاغذ کا پھول نہ مرجھاتا ہے، نہ ہی کبھی بدلتا ہے۔ تحلیل نے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ مجھے آج تک کسی لڑکے نے تحفے میں پھول نہیں دیے۔ اس نے بے نیازی سے اسے دیکھا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیوں؟ جواباً وہ کہنے لگا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ تم ایک مادہ پرست ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ تحلیل نے اس سے وہ پھول لیے اور کہنے لگی، تمہیں لگتا ہے کہ میری نظر میں پھول اور ہاتھ سے بنائے ہوئے کارڈز کی کوئی قدر نہیں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ اسے اچانک یاد آیا، تحفے سے تمہاری سالگرہ کا یاد آیا۔ میں تو تب تک یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارا کوئی تحفہ، وہ سخت خفگی سے بولی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ہنوز وہ پھول پکڑ کر رکھا تھا۔ رجب نے اس سے مسکرا کر پوچھا، تمہیں سالگرہ منانے کا بہت شوق ہے نا؟ اس نے ناراضی سے رخ پھیرا، مگر وہ اندر ہی اندر موم ہونے لگی۔ مجھے سالگرہیں اور برسیاں منانا بہت پسند ہے۔ مجھے ان کو منانے اور یاد کرنے سے لگتا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مگر میں ان کے ذریعے پرانے دنوں کو دوبارہ سے جی سکتی ہوں۔ میرے لیے یہ دن تہواروں کی طرح ہے۔ کافی دن سے سوچ رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھا، وہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کیا کنٹراسٹ ہے تمہاری اور میری گلی کے لوگوں میں، دونوں کے خاندان میں، ہم سب میں۔ تمہارے والد اور بھائی نے اپنے خاندان کے لیے اپنی زندگی لگا دی، اپنی محبت مار دی، اور میرے تایا نے اپنی دولت کی محبت میں ہم سب کو چھوڑ دیا۔ حسام بھائی نے سردیاں دیکھی تاکہ تم باہر دیکھ سکو، انہوں نے اپنی محبوب کے ساتھ بھاگنے سے انکار کر دیا، اور تم، جس سے تم محبت نہیں کرتے، اس کے ساتھ بھاگ آئے۔ الفت، جس نے اپنا حسن بیچ دیا، اور میری دوست کوہ نور محنت کرتی ہے، نوکرانی کے کاموں کو بھی حقیر نہیں جانتی، دل ٹوٹتا ہے تو مضبوط رہتی ہے، اور ایک میں جو ذرا سی بات پر ٹوٹ جاتی ہوں، رو پڑتی ہوں، میں جس نے عبدالتواب کو اس کی بددیانتی کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور ایک میری باجی جس نے ایک مجرم سے شادی کر لی، میری ماں جس نے اپنی ضرورت حرام سے پوری کر لی، میرے داجی جنہوں نے ہمیشہ حلال لقمہ کھایا، اور تمہاری ماں
تمہاری ماں بھی، جس نے صرف تم بچوں کو حلال لقمہ کھلایا، میرے والد جنہوں نے کبھی ہمارا خیال نہیں کیا، اور تم دور بیٹھ کر بھی اپنے بہن بھائیوں کو یاد کر رہے ہو۔ کیجو اور گلشن، اسے ہنسی آئی۔ دونوں کے شوہروں کو میری باجی سے محبت ہے، لیکن ایک کی بیوی نے ہمیشہ محبت بانٹی اور دوسرے کی بیوی نے صرف نفرت۔ ایک عبدالتواب ہے جس نے صرف کشتی سے حرام مال کھایا، اور نجیب پہلوان نے صرف حلال۔ اللہ دتے نے اپنی بہن کے لیے شادی نہیں کی، اور میرے باپ نے اپنے شہر کی کوئی طوائف نہیں چھوڑی۔ سب میں ایک کانٹراسٹ ہے، لیکن ایک چیز یکساں بھی، سب کو چاہت ہے کسی نہ کسی سے، اور میرا بھائی سلیمان، اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کنچوں، لٹو اور کتوں سے اس نے آنسو صاف کیے۔ سب کو چڑ ہے، سب اسے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک داشتہ کا بیٹا ہے۔ پتہ نہیں اماں اور تابا اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہوں گے، داجی اکیلے سب کیسے سنبھال رہے ہوں گے۔ پتہ ہے سلیمان کو نا شریف بدماش والی فلم بہت پسند ہے۔ ہفتے میں اسے وہ فلم ایک بار ضرور دیکھنی ہوتی ہے، اور وہ والا ڈائلاگ اس کا پسندیدہ ہے: "ساڈے پہلوان جی کدی ڈکار نہیں مار دے، جدوں مار دے نی بندے مار دے نی"۔ اور وہ کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ رجب کہنے لگا، "اچھا، تم نے اس فلم کا وہ ڈائلاگ سنا ہے؟ کون سا؟" اس نے جھٹ سے پوچھا تھا۔ وہ اسے بتانے لگا، "تیرے پرا کوبتی منگی، اوس نے دوسری پتی سمجھ لی"۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، "تے بڑا کھلیا"، اور وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنس پڑے، اور کچھ یوں ان کی زندگی کا یہ سفر ہنستے روتے گزر گیا۔ تحلیل گھر میں داخل ہوئی اور کمرے کی جانب چلی آئی۔ وہ کمرے میں آئی، اندر ابصرہ کتابیں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابصرہ، وہ خوشگواری سے اسے دیکھتے ہوئے آگے آئی۔ "جاگ رہی ہو؟" کتاب اٹھا کر بولی، "ہاں، میں نے کتابیں منگوا لی ہے"۔ وہ اس کے سامنے بیٹھنے لگی۔ ابصرہ نے اس سے پوچھا، "پاجا کی اماں کیسا ہے؟" اس نے سادگی سے اسے بتایا۔ "پتہ نہیں، ابھی تو جانچ ہو رہی ہے"۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، "میں نے سنا تم جا رہی ہو"۔ تحلیل نے اس بات میں سر ہلایا، "ہاں، بہت جلد، اس لیے مجھے اسی مہینے میں تمام زیورات میں رنگ بھرنے ہیں"۔ اس نے بات بدلنے کی صحیح کی، "اچھا، مجھے یہ بتاؤ، یہ کتابیں تو تم نے منگوا لی ہیں، تو کیا اب تم اسکول بھی جاؤ گی؟ "نہیں"، اس نے نفی میں ہاتھ ہلایا۔ "جو دل میں نہ آ سکے اسے نظر میں بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے میں کسی اور اسکول میں جائے گی"۔ اس کی اردو اسے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، "ہاں"۔ تحلیل اس کی کتابیں دیکھنے لگی۔ "وہ انگلستان چلا جائے گا اور پھر کسی اور کا شوہر بن جائے گا"۔ "وہ کیوں؟" وہ چونک کر رہ گئی۔ "وہاں لیگل ہونے کے لیے اسے معاہدے والی شادی کرنی پڑے گی، جیسے اسے یہاں رہنے کے لیے مجھ سے شادی کرنی پڑی"۔ وہ سوچنے لگی، اچھا"۔ اس نے اس کا ہاتھ مارا اور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، "تم یہاں سے چلی جائے گی تو میں تمہیں بہت یاد کرے گی"۔ "اچھا"۔ وہ مسکرائی۔ ابصرہ اس سے کہنے لگی، "تم نے میری اردو کو کچھ ٹھیک کر دیا ہے، تم نے مجھے اردو کر دیا تھا نا، اردو لکھ کر دیا تھا نا، میں مشق کر رہی تھی"۔ جواباً بشاشت سے بولی، "اور تم نے مجھے ایک بہتر انسان بنا دیا ہے۔ جن لڑکیوں کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ مضبوط لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی، تم ایک قابل لڑکی ہو، بالکل میری ہاجرہ باجی کی طرح۔ تمہاری محنت سے یہ قبیلہ چلتا ہے۔ تم وہ لڑکی ہو جو اپنے مردوں پر بوجھ نہیں بنتی، اور مجھے ایسی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں بھی بالکل تم جیسی بننا چاہتی ہوں، قابل اور ہنرمند"۔ وہ اس کا ہاتھ دبانے لگی، "تو تمہارے پاس بھی تو ہنر ہے، علم کا"۔ "ہاں"، اس نے اتفاق کیا، "صحیح کہا"۔ اس نے کسی خیال سے اس سے پوچھا، "اچھا، مجھے بتاؤ، یہ باجا کو کیا پڑی تھی پشاور کاروبار کرنے کی؟ وہ بھی چترال میں ہی سیٹل ہو جاتا"۔ وہ اسے بتانے لگی، "وہ شروع میں پشاور گیا تھا، پھر اس کی اماں بیمار رہنا لگ گیا تو اس نے ہمارے پاس چھوڑ دیا"۔ "اچھا"۔ وہ سمجھ گئی، ایک دم کاروبار کی جگہ بدلنا بھی آسان نہیں، صحیح سمجھ گئی۔ وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب چلی آئی، اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ 2 گھنٹیاں جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ "ہیلو"۔ اس پار شاز کان سے موبائل لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ حاجرہ غصے سے کہنے لگی، "میں نے تم سے کہا تھا نا لاہور جا کر چچا جی کا کام کروانا"۔ وہ اس سے پہلے اس پر مزید غصہ کرتی وہ کہنے لگا، "کب کا بھیج دیا تھا"۔ وہ خاموش ہو گئی۔ طلال لاہور تھا، وہاں ایک واقف تھا،
वह एक वाकिफ था मेरा, उसने करवा दिया है काम। मुझे उन लोगों की तुम से ज़्यादा फिक्र है, ख़ास तौर पर रजब की। इस ख़ानदान के बच्चे रजब, मलिका और तलाल मेरे सामने जवान हुए हैं। खैर फिक्र की बात नहीं है, अब पुलिस वाले उन्हें और उनके ताया अब्बा को तंग नहीं करेंगे, बेफिक्र हो जाओ। वो कुछ कहने लगी, तभी शाज ने कहा, रख था वो, उसने ठग से फ़ोन रख दिया। हाजा के माथे पर बल पड़े, क्या मैंने गुस्सा कर दिया? दूसरी तरफ गाड़ी में हाजरा सलाहुद्दीन साहब के साथ बैठी हुई थी। चचा जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तलाल लाहौर में था। मेरे शौहर ने अपने वाकिफ के ज़रिए कंप्लेन करवा दी है। अब अगर आपको कोई परेशान करेगा या कोई और मसला हुआ तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता करिएगा। वो खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। आप घबराइएगा मत। उन्होंने खिड़की की जानिब देखा। मेरे घर की रौनक चली गई। उनके कानों में फरीदा खानम की आवाज़ गूंजने लगी, गुलशन गुलशन, किधर रह गई गुलशन? सहन में शोर मचा हुआ था। देख ले इसे। हाजरा आजरदगी से उन्हें देख रही थी। सफ़र कट रहा था, मंजिल करीब आ रही थी और कर्ब बढ़ता जा रहा था। भट्टी खानदान से लोग ताज़ियत करने के लिए आ रहे थे। लोग बैठकर तबसरे कर रहे थे और शाम को औरतें देख रही थी। मुंडा आया भी तो कब, जब माँ ही नहीं रही, बेचारी पुत्तर पुत्तर कर दी रह गई। गुलशन ने एक नज़र उन्हें देखा। एक मर्तबा भी अम्मा ने उसाम को याद किया हो तो मैं अपना मुंह काला करवा लूँ। अम्मा तो बस जाते जाते भी रज्जब रज्जब ही करते रह गई। मलिका चारपाई से टेक लगाकर बैठी हुई थी, औरतें उसे ही देख रही थी। माए मर जाए तो बेटियों के मैके वीरान हो जाते हैं। तलाल भी वहीं बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू टूट रहे थे। रोते हुए उसकी हिचकी बन गई थी। यशमा बार बार सबसे कह रही थी, नौहा ना करे, खुदा के लिए नौहा ना करे। तलाल ने आंसू पोंछे और पीठ पीठ फेर कर अपनी माँ को देखा। एक औरत उसे देखते हुए रक्त अंगेजी में बोली, माँ सबकी होती है मगर छोटों की सबसे ज़्यादा होती है। सलाहुद्दीन आ गया। नीचे से ज़िया अल्लाह ताया कहते हुए ऊपर आ रहे थे। उसाम फिलफौर बाहर निकल कर जाने लगा। हाजरा उनके साथ अंदर चली आ रही थी। अभी वो जीने चढ़ी तो उसका सामना उसाम से हुआ। वो लम्हे भर के लिए हिल नहीं सका। उसे लगा जैसे चंद लम्हों के लिए उसका दिल रुक गया था। बख्तरवा और नीलोफर गेट अबूर करते हुए भट्टी हाउस में दाखिल हुए। हाजरा ने उसाम को देखकर नजरें झुका ली और ऊपर जाने लगी। वो उसके करीब से गुजरी तो उसाम ने उसे देखा और फिर फिलफौर बाप को देखते हुए उनसे गले मिलने लगा। हाजरा ने सहन में पैर रखा और यशमा ने उसे देखा। औरतों ने उसे सियाह पैंट पर काले कोट में मलबूस देखा तो चहमगोइया होने लगी। ये छुड़ा कर लाई है सलाहुद्दीन को। गुलशन ने औरतों में बैठे हुए बगौर सजीली हाजरा को देखा। अरे यही तो थी वो, कौन? वही जिसका उसाम से माशका था। हाजरा कर्ब की कैफियत में सोचने लगी, लगता है मेरा माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने एक नज़र मैयत को देखा और फिर एक तरफ खड़ी हो गई। तुम चलो मेरे साथ उसाम, हम सबको मना लेंगे। वो गेट के बाहर खड़े उसके आगे मिन्नतें कर रही थी। उसाम कौन है? फरीदा खानम गेट अबूर करते हुए बाहर चली आई और हाजरा को देखकर जरा चौंकते हुए बोली, हाय हिम्मत तो देखो इसकी। उसाम ने पलट कर उन्हें देखा और बोला, अम्मा अंदर जाओ। रुक तो। वो आगे चली आई। वो खौफ से उन्हें देख रही थी। वो उसे देखते हुए शदीद गुस्से में कहने लगी, चल तेरे दादे को बताऊं। उन्होंने उसकी बाजू अपनी गिरफ्त में ली। बताती हूँ सबको। कम उम्र हाजरा गरिया करते हुए उनसे दरख्वास्त कर रही थी, चच्ची जी छोड़ दे, अल्लाह के वास्ते छोड़ दे, मेरे दादी की बदनामी हो जाएगी। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू टूट रहे थे। सहन में एक तरफ पर्दा कर दिया गया था ताकि नामहरम मर्द हजरात वहाँ ना आ सके। नीलोफर औरतों में बैठ चुकी थी। हाजरा हनूज दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। बख्तरवा सलाहुद्दीन साहब के साथ ताज़ियत करते हुए वह ऊपर चले आए। दिल ना छोड़ो मेरे भाई, दिल ना छोड़ो, वो उन्हें तसल्ली दे रहे थे। सलाहुद्दीन साहब थोड़ा पर्दा हटाकर जनाना एरिया में दाखिल हुए। उसाम सहन में आया। हाजरा की निगाह उठी। उसने उससे नजरें फेर ली। उसाम उसकी जानिब बढ़ा। हाजरा ने खुद को नॉर्मल रखते हुए उसे देखा। उसने बड़ी आजिज़ी से कहा, शुक्रिया। जवाबन उसने सर हिला दिया। वो आगे बढ़ने लगा, तभी उसे शाज की आवाज़ सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ पर हाजरा और साम दोनों चौंके। शाज अंदर सहन में दाखिल हुआ और सामने जज्बाती होकर उसे देखा तो शाज ने अपने बाजू फैलाए। वो उसके गले लगा। उसकी नज़र हाजरा पर गई तो उसने अजनबियत का मुजाहरा किया। वो उस दिन को याद करने लगी।
उसे कैसे भूलूं। कम उम्र हाजरा ढाबे पर चारपाई पे शाज के सामने बैठी हुई थी। कुछ सोचते हुए वो कहने लगा, अगर हम माजी के घाव को छूना बंद कर दे तो हमें शफा मिल सकती है। जाबर हाजा ने कहा, तो फिर तुम मुझे भी छोड़ दो। वो मुस्कुराकर सादगी से बोला, तुम घाव नहीं सुकून हो। तलाल शाज आया है। उसाम ने पर्दे के पीछे से तलाल को आवाज़ दी थी। अगले लम्हे पर्दा हटाकर बाहर निकला और उसके गले लगा। शाज ने धीरे से उसकी पीठ पर थपकी दी। शुक्रिया शाज भाई, आपकी वजह से मेरी लाहौर में बहुत मदद हो गई। वो स्कूल से आते हुए बारियां लगाते, कभी रज्जब को उठाता तो कभी तलाल को। भाई मुझे मुझे उसाम रज्जब और तलाल से कहने लगा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। शाज तलाल को कंधे पर बिठाए घर ला रहा था। फरीदा खाना मुस्कुराना थपथपाते हुए बोली, जिंदर जिंदा रे, मैं बगैर रोटी दे जान नहीं देना। वो एक एक करके उनकी खानदान के हर उस फर्द से मिल रहा था जिससे उनने मिलना सालों कबल तर्क कर दिया था। वो बच्चियों के सर पर प्यार देकर पीछे हटा तो उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो सहन से जाने के लिए पलटा। औरतें हाजरा को देखकर तबसरा कर रही थी। इंग्लिस्तान से आई है, देख मैम की तरह बाल रंगे है, इसके मियाँ ने काम करवाया है। तलाल ने अचानक से हाजरा को देखा। काम तो शाज भाई ने करवाया है। हाजरा ने उसे जाते हुए देखा तो फिलफौर उसका ताक़ुब करने लगी। उसाम की निगाहें उसी पर थी। शाज ने सीढ़ियों में आकर कॉल उठाई और कान से मोबाइल लगाया। हेलो। हाजरा ने कब से आते हुए उसके शाने पर हाथ रखा। उसने कुनखियों से उसे देखा। जी सरदार, वो सख्ती से बोले, ये तुम्हारा साला क्या करता फिर रहा है, ज़रा पूछो उससे। उसकी वजह से मेरे आदमी भूखे मर रहे हैं। वो उससे कहने लगा, सरदार, मगर उन्होंने उसकी नहीं सुनी। शाज के चेहरे के बिगड़ते हुए जाविये देखकर हाजरा का दिल घबराने लगा। और उल्फत का माल असलम और इस्लाम की क्या खबर है? देखो, तुमने मेरा एक काम भी सही तरह नहीं किया और इतना नुकसान करवा दिया है। सरदार, वो तेज़ी से बोला, मैं आज ही आपको खुशखबरी दूंगा। उन्होंने फ़ोन काट दिया। क्या हुआ है शाज? हाजरा ने उसका शाना हिलाते हुए उससे पूछा था। वो उसाम सीढ़ियों की तरफ चला आया और उन्हें देख कर कहने लगा, इस सब के लिए तुम्हें मेरी माँ का ही जनाजा मिला था? शाज उसका हाथ अपने शाने से हटाने लगा तो हाजरा ने उसका हाथ थाम लिया। उसने उसे घूर कर देखा और फिर उसाम की जानिब मुतवज्जा हुई। उसाम ने उसके हाथ पर उसकी गिरफ्त देखी और अफसोस करने लगा। अब तो समझदार हो जाओ हाजरा, एक मिनट। उसने उसे अंगशत शहादत दिखाई। ये इंसान, शाज की आंखें फैली, ये इंसान मेरा शौहर है, मैं इसके निकाह में हूँ। उसाम कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे सका। अपने बुजुर्गों की दुआओं और इजाज़त के साथ उसके साथ रुखसत हुई हूँ। इसलिए मेरा जब दिल चाहेगा, जहाँ दिल चाहेगा, मैं इसका ऐसे ही हाथ पकड़ूंगी। हाजरा, शाज बड़बड़ाया था। उसने सख्ती से उसे देखा और कहने लगी, मैंने आज तक कभी किसी से हमारे रिश्ते के मुतालिक बात नहीं की, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं किसी को भी खुद पर उंगली उठाने का मौका दूंगी। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर जाने लगी। शाज ने एक नज़र उसे जाते हुए देखा और उसाम से कहा, मैं आता हूँ। वो सीढ़ियाँ उतर कर तेज़ी से भट्टी हाउस से बाहर निकलने लगा। हाजरा अपना सचल बैग पकड़कर बाहर सर झटके हुए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसाम की बातों ने उसे दुख पहुंचाया था। ये कैसा रिश्ता था जिसमें वो दुनिया को ये ही नहीं बता सकता था कि वो उसकी क्या थी। फिर ज़मीर ने कहा, तुमने भी तो उसे कबूल नहीं किया। यही तो मुआहदा हुआ था उनके दरमियान। मगर मेरी तो शादी भी रजिस्टर नहीं है। मेरी बैरिस्टर हाजरा की। उसका हाथ सीने की जानिब गया। उसकी आवाज़ लरजने लगी। मेरे निकाह नामे पर तो मेरे शौहर का नाम भी दुरुस्त नहीं है। मेरी हर चीज़ शाज गैर मामूली ही क्यों होती है? मैं क्यों आज तक आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकी? ना उसे वालिदैन की तवज्जो मिली थी, ना वो बचपन का लुत्फ़ उठा सकी थी। वो 6 साल की थी जब अब्दुल-तव्वाब की विलादत पर उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। फिर किस्से नाकाम मोहब्बत, और फिर आगाज़ हिजरत, फिर तन्हाई और मगरिब की सफ़ा की, और अब अदावत माबीन शाज़ व पदर। उसे सख्त कदमों की आवाज़ उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने भीगी पलकें उठाकर देखा। उसके सामने शाज सामने खड़ा था। उसका चेहरा बेतासुर था। उसने उससे निगाहें फेर ली। वो उससे कहने लगा, तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हें छुपाता हूँ। सवाल से पहले उसने जवाब दिया था, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, मेरी वजह से तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। उसने सादगी से उससे कहा, हाँ पता है मुझे।
وہ آگے بڑھا۔ کچھ مہلت دے دو۔ حاجرہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ اس کے روبرو کھڑا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جانے شاز، اگر یہ نہ کرو تم یہ کرتی ہو تو قلب شاز بھی گریا کرتا ہے۔ کوہ نور گدھ کے انداز میں کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے چبا چبا کر کہنے لگی، کتنی دلچسپ کہانی ہے شاز صاحب اور بیرسٹر حاجرہ کی۔ پتہ نہیں اسلم بٹ کو اپنی بیٹی کی زندگی کے دکھوں کے متعلق کوئی علم ہے بھی یا نہیں۔ غلطی باپ کی اور بھگت بیٹی رہی ہے، پر مجھے یہ منظر دیکھ کر بالکل بھی برا نہیں لگ رہا۔ دوسروں کو تباہ برباد کرنے والوں کی بربادی واجب ہے۔ باپ کے جرائم کا وبال بیٹیوں کے سر پر ہی پڑتا ہے۔ دوسری طرف اب آگے شاز سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ اسام وہ وہیں کھڑا تھا۔ شاز اس کی طرف چلا آیا۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ مت کہو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری غلطی تھی، میں تمہارے اور اس کے درمیان آیا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ احسن کی ہدایت مجھے آج بھی یاد ہے۔ ہماری دوستی اتنی کمزور نہیں جو ایک لڑکی ہمارے درمیان آ جائے۔ اس نے تائید کی۔ بالکل۔ شاز نے بات بدلنے کی صحیح کی۔ اچھا سنو، رجب سے ابھی کچھ مت کہنا۔ وہ خائف تھا کہ وہ کہیں تحلیل کو چھوڑ کر واپس نہ آ جائے۔ جواباً اسام نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگا، تم نے اسے بتایا تو نہیں کہ وہ ایجنٹ میرا ہے؟ نہیں، اس نے سادگی سے کہا، نہیں بتایا۔ شاز کہنے لگا، ٹھیک کیا، اگر بتاتے تو وہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ لیکن کیوں؟ اس نے الجھ کر بھویں اچکایا تھا۔ شاز اسے وضاحت دینے لگا، میرے متعلق اس سے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن میں کر لوں گا اسے کلیئر۔ اسام نے مطمئن ہو کر کہا، ٹھیک ہے۔ اسام اس سے کچھ پوچھنے لگا مگر خاموش ہو گیا۔ شاز نے ایک گہری سانس لی اور بلا تمہید کہنے لگا، اور وہ میری بیوی ہی ہے۔ اس کی شادی مجھ سے ہی ہوئی تھی۔ سوال سے پہلے اس نے جواب دے دیا تھا۔ جواباً اسام نے اس سے پوچھا، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ تم سے شادی کرنے والی ہے۔ تو پھر یہ سب؟ شاز نے کہا، پہلے سمجھوتہ کیا تھا، اب شادی کرے گی۔ اسام نے ناسمجھی کا تاثر دیا۔ مطلب؟ اس نے ذرا مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، کچھ نہیں، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ شادی ہے۔ یشما سیڑھیوں کی طرف آئی۔ ابو؟ شاز نے اسے دیکھ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، تمہاری بیٹی؟ اس نے ایک نظر بغور اسے دیکھا اور اسام سے کہنے لگی، دادا ابو کہہ رہے ہیں وقت ہو رہا ہے۔ اچھا۔ چند لمحوں بعد وہ جنازہ لے کر نکل رہے تھے۔ ملکہ یشما کو پکڑ کر بلکتے ہوئے رو رہی تھی۔ عورتیں پیچھے سے شور و غوغا کر رہی تھی۔ یشما سب سے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے نوحہ نہ کریں۔ مرد میت کو اٹھا کر گھر سے باہر لے کر جا رہے تھے۔ صلاح الدین صاحب، اسام، شاز اور طلال نے میت کو کندھا دیا تھا۔ باقی مرد حضرات ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ملکہ یشما کو سینے سے لگائے تڑپ رہی تھی، میرے دونوں بھائی یہاں ہیں، بس میرا رجب نہیں ہے۔ میری اماں چلی گئی، اس کا لاڈلا نہیں آیا۔ وہ اپنی ماں کی خالی چارپائی کو دیکھ کر بیٹھنے لگی۔ رجب نہیں آیا اماں، رجب کرتے ہوئے چلی گئی۔ ہائے رجب تو کیوں نہیں آیا؟ عورتیں اشکالود نگاہوں سے اسے ماں کی جدائی میں تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رجب تو نہیں آیا؟ اس نے سر پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلانے لگی، میری ماں چلی گئی لیکن تیرا دل نہیں پگھلا۔ رجب تو نہیں آیا۔ قبرستان میں دور دور تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاز شاہ نواز کی قبر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر گھما کر دور تک دیکھا، خاموش، سب خاموش سو رہے ہیں، وہ جن کی زبانیں کبھی رکنے کا نام نہیں لیا کرتی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ شاہ نواز کے ساتھ مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ جب آپ کو پتا تھا کہ سردار کے بندے وہاں ہیں تو آپ نے انہیں پکڑا کیوں نہیں؟ وہ کلس رہا تھا۔ شاہ نواز نے سادگی سے اسے بتایا، اس علاقے میں ریڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے غصہ آنے لگا، صحیح ہے، ایسے تو پکڑ لیا آپ نے ان کو۔ اس نے بات بدلتے ہوئے اس سے پوچھا، نتیجہ کب آ رہا ہے؟ یہ سن کر اسے مزید غصہ آیا، یہ جو گھنٹی آپ نے میرے گلے میں باندھ دی ہے نا؟ اس نے مٹھیاں بھیج لی، میں اب پولیس محکمے میں کام کرتا ہوں، لیکن مجھے آپ کی وجہ سے تعلیم جاری رکھنی پڑ رہی ہے، اور اب آپ نتیجے کا پوچھ رہے ہیں۔ وہ ذرا مسکرایا اور اس سے کہنے لگا، ہمیں پولیس محکمے کا معیار بہتر بنانا ہے، صرف میٹرک کے بعد بھرتی ہونے کے ذریعے پولیس افسر نہیں بننا، بلکہ حقیقت میں ایک افسر بننا ہے، وہ افسر جو وکلا کو آڑے ہاتھوں لے سکے، انہیں کسی پولیس افسر کی تذلیل نہ کرنے دے۔ کم از کم ایک پولیس افسر کی تعلیم BA پاس ہونی چاہیے، اور اگر وہ لا گریجویٹ نہیں ہے تو کم از کم اسے اتنا قانون معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پرچہ کاٹتے ہوئے کوئی غلطی نہ کرے۔ تعلیم ذہن کھولتی ہے، اسے کشادہ کرتی ہے، اور صرف خالی تم نہیں، تمہاری طرح اور بھی بہت افسر ہیں جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور ڈیوٹی بھی کرتے ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، اچھا وعدہ کریں، جب میرا نتیجہ آئے گا تو آپ اس کے داجی سے مل کر بات کریں گے۔ اب LLB ہونے میں کچھ ہی وقت ہے، پھر
بھی تو کرنی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ مان جائے گی؟ اور کیا تم نے اس سے کچھ کہا؟ یا شاہ نواز آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس کی جانب مکمل طور پر گھوم گیا۔ پتہ نہیں، خود کہنے کی ہمت نہیں ہوتی اور ڈر بھی لگتا ہے۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اس نے اس کے لیے اپنا تبادلہ کروایا ہے، کیا وہ پھر بھی نہیں سمجھی؟ ویسے یہ برتاؤ ایک افسر کو سوٹ نہیں کرتا، اور تعلیم سے تو جناب بھاگتے ہیں۔ میں بھی کہوں کیوں پڑھ رہا ہے آگے؟ اب پتہ چلا کیا چل رہا تھا ذہن میں تمہارے۔ اسے برا لگا تھا تم نے اس کے پیچھے اپنے ولی کو چھوڑا۔ وہ بیزار ہوا۔ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اور اسے بھی ساتھ رکھوں گا۔ صحیح، ویسے اس نے اسے دیکھا۔ میں تمہیں یہ بتا دوں، میں اس کے والد اور چچا کے پیچھے ہوں، عنقریب انہیں پکڑ لوں گا۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ انہوں نے ایک زمین سے اپنا کاروبار اتنا کیسے پھیلا لیا ہے؟ وہ سر ہلا کر کہنے لگا، کیا اکثر کیا، مگر وہ فی الفور بولا، ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ اس کے والد سے نہیں بنتی، آپ اس کے داجی سے بات کریں۔ شاہ نواز کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ جب شاہ نواز تھا، اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ اس کی نوجوانی کی زندگی گھوم پھر کر ہاجرہ پر آ کر رکتی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لوں گا، مگر وہ بڑی سنجیدگی سے اسے کہنے لگا، اگر یہ کام میں نہیں کر سکا تو اسے تم کرو گی۔ وہ حیرت سے بولا تھا، اسے جیسے اپنے کانوں سنے پر یقین نہیں آیا۔ میں کیسے؟ میں خود کتنی کوشش کرتا ہوں کہ میں سب کو راضی رکھوں، مگر کہیں نہ کہیں یہ رشوت والا معاملہ نکل ہی آتا ہے، اور وہ میں لیتا نہیں۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں شاہ نواز، میں اپنے رفیق کار سے آپ جیسا برتاؤ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی طرح کامیاب بھی نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہی ہوں۔ اس نے مضبوطی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شاز نے اسے دیکھا۔ وہ اسے کہنے لگا، میں نے تمہیں محفوظ رکھا ہے، میں تمہاری ڈھال ہوں، مگر اگر میں ناکام ہو گیا تو تم اس حق کے ورثے کو لے کر آگے بڑھو گے، اس کی محبت میں اندھے نہیں ہوگے۔ جواباً اس نے کہا، یہ کام آپ ہی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اس کی آنکھیں شاہ نواز کی قبر کے تختے پر تھیں۔ آپ نے مجھے محفوظ رکھا، آپ نے مجھے میری پہچان نہیں بتائی، اور آپ وہ نہیں کر سکے جو آپ کرنا چاہتے تھے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، وقت آ گیا ہے شاہ نواز، وقت آ گیا ہے۔ وہ اس کی قبر کی مٹی ہاتھ میں لیتے ہوئے اٹھا۔ اس نے دھیرے دھیرے مٹھی کھولنی شروع کر دی۔ وقت آ گیا ہے، اور تیزی سے مٹی زمین پر گرنے لگی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، اپنے ساتھیوں میں شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔